بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 77 پڑھیں گے، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے قیاس جدلی کا بیان۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل: القیاس الجدلی قیاس مرکب من مقدمات مشہورۃ او مسلمۃ عند الخصم صادقۃ کانت او کاذبۃ، والاول ما تطابق فیہ آراء قوم اما لمصلحۃ عامۃ نحو العدل حسن والظلم قبیح وقتل السارق واجب او لرقۃ قلبیۃ كقول اہل الہند ذبح الحیوان مذموم او انفعالات خلقیۃ او مزاجیۃ فإن للأمزجة والعادات دخلا عظیما في الاعتقادات، فأصحاب الأمزجة الشديدة يرون الانتقام من أهل الشرارة حسنا، وأصحاب الأمزجة اللينة يرون العفو خيرا، ولذلك ترى الناس مختلفين في العادات والرسوم، ولكل قوم مشهورات خاصة بهم، وكذا لكل صناعة، فمن مشهورات النحويين الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمضاف الیہ مجرور، ومن مشہورات الاصولیین الامر للوجوب، والثانی ما یؤلف من وللمشہورات شبہ بالاولیات، وتجرید الذہن وتدقیق النظر یفرق بینہما، والغرض من صناعت الجدل الزام الخصم وحفظ الرأی۔ ترجمہ: فصل: قیاس جدلی ایسا قیاس ہے جو مقدمات مشہورہ سے یا ان مقدمات سے جو خصم کے ہاں مسلم ہو مرکب ہو۔ آگے عام ہے کہ وہ مقدمات سچے ہوں یا جھوٹے ہوں۔ اور پہلا قیاس یعنی جو مقدمات مشہورہ سے مرکب ہو، ما تطابق، یہ ایسا قیاس ہے جس کے اندر کسی قوم کی آراء متفق ہوں، یا تو مصلحت عامہ کی وجہ سے، جیسے عدل اچھی چیز ہے، ظلم بری شے ہے، چور کو قتل کرنا واجب ہے، یا اتفاق رائے پایا جائے نرم دلی کی وجہ سے، جیسا کہ ہندوؤں کا قول ہے کہ حیوان کو ذبح کرنا مذموم ہے، یا اتفاق رائے خلقی طبی یا مزاجی تأثرات کی وجہ سے اتفاق رائے پایا جائے، کیونکہ مزاجوں کو اور عادات کو اعتقادات کے اندر دخل عظیم ہے۔ اسی لیے جو سخت مزاج والے لوگ ہیں وہ شریر لوگوں سے انتقام لینے کو اچھا سمجھتے ہیں، اور جو نرم مزاج کے مالک ہوتے ہیں وہ معاف کر دینے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اسی لیے آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ عادات میں اور رسوم کے اندر مختلف ہوتے ہیں، اور ہر قوم کی مشہورات ہوتی ہیں جو انہی کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، اور اسی طرح ہر فن کے لوگوں کے لیے بھی مشہورات ہوتی ہیں۔ تو نحویوں کے مشہورات میں سے ایک ہے مفعول منصوب ہوتا ہے، اور تیسرا کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اور اصولیوں کے مشہورات میں سے ہے الامر للوجوب، امر وجوب کے لیے ہے، والثانی، اور دوسرا قیاس جدلی، دوسرا قسم یعنی جو مقدمات مسلمہ سے مرکب ہو، تو ما یؤلف، یہ ایسا قیاس جدلی ہوتا ہے کہ جو متخاصمین کے درمیان مسلم مقدمات سے مرکب ہو، اور مشہورات کو اولیات کے ساتھ ایک قسم کی مشابہت ہوتی ہے، اور ذہن کو مجرد کرنا اور نظر کو باریک کرنا یہ ان دو کے درمیان فرق کر سکتی ہے، اور صناعت جدل سے غرض
خصم کو الزام دینا اور رائے کی حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ آئیے اب ہم سبق کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ تو مصنف نے یہ ایک فصل باندھی ہے، القیاس الجدلی قیاس مرکب۔ تو یہاں سے مصنف صناعت خمس کا دوسرا قسم بیان کر رہے ہیں۔ صناعت خمس میں سے پہلا قسم قیاس برہانی وہ مکمل ہو چکا، اس کی تعریف اور اس کی تقسیم۔ تو اب یہاں سے قیاس جدلی کو بیان کرتے ہیں، یہ صناعت خمس کا دوسرا قسم ہے۔ تو سب سے پہلے مصنف قیاس جدلی کی تعریف کرتے ہیں۔ قیاس مرکب یہ ایسا قیاس ہے جو مقدمات مشہورہ سے مرکب ہو یا ان مقدمات سے مرکب ہو کہ جو خصم کے ہاں، مقابل کے ہاں، مد مقابل جو آپ کا مقابل ہے مناظرے کے اندر، تو اس کے ہاں مسلم ہو۔ آگے عام ہے کہ وہ واقع کے اندر وہ مقدمات سچے ہوں یا جھوٹے ہوں، مسلم کو خصم دیکھا جاتا۔ تو ایسا قیاس جو ان مقدمات مشہورہ سے یا خصم کے ہاں جو مقدمات مسلم ہیں ان سے مرکب ہو، تو ایسے قیاس کو قیاس جدلی کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، جیسا کہ مثلا کوئی کہتا ہے کہ العدل حسن، عدل اچھی چیز ہے، اور وکل حسن محبوب، اور جو اچھی چیز ہو وہ پسندیدہ ہوتی ہے، تو نتیجہ آئے گا العدل محبوب۔ تو اب یہ قیاس جن مقدمات سے مرکب ہے، یعنی العدل حسن وکل حسن محبوب، تو یہ مقدمات مشہورہ ہیں اور یہ واقع کے اندر یہ درست بھی ہیں، صحیح بھی ہیں۔ تو یہ قیاس جدلی کی تعریف اور اس کی مثال آ گئی۔ والاول ما تطابق، آپ تعریف کے اندر دیکھیں، تعریف کے اندر دو الفاظ آئے، ایک مقدمات مشہورہ، ایک مقدمات مشہورہ اور دوسرا مقدمات مسلمہ۔ تو یہاں سے مصنف مقدمات مشہورہ کی وضاحت کرتے ہیں والاول سے، اور آگے والثانی سے مقدمات مسلمہ کی وضاحت کریں گے۔ تو مقدمات مشہورہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ مقدمات مشہورہ ان مقدمات کو کہتے ہیں کہ جن کے بارے میں کسی قوم کا اتفاق رائے پایا جائے، یعنی جن مقدمات کے بارے میں کوئی قوم متفق ہو، سب کی ایک ہی رائے ہو، متفقہ طور پر وہ اتفاقی ہوں مقدمات، تو ایسے مقدمات کو مقدمات مشہورہ کہا جاتا ہے۔ اما لمصلحۃ، اتفاق رائے کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ اتفاق رائے یا تو اس وجہ سے ہے کہ ان کے اندر مصلحت عامہ پائی جاتی ہے، یعنی سب کا بھلا ہے، سب کا، یہ جو مقدمہ ہے یہ مقدمہ مشہورہ ہے اور اس کے بارے میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ عدل اچھی چیز ہے، اور اس میں مصلحت عامہ ہے، یعنی سب کا فائدہ ہے اس کے اندر۔ اسی طرح ظلم قبیح ہے، یہ بھی مقدمہ اسی طرح ہے، اور چور کو قتل کرنا یہ واجب ہے۔ تو یہ جو آخری مقدمہ ہے یہ واقع کے اندر درست نہیں ہے، جھوٹا ہے۔ العدل حسن، ظلم قبیح، یہ مقدمات ایسے ہیں کہ جو واقع کے اندر بھی صحیح ہیں، سچے ہیں، جبکہ قاتل کو، سارے کو، چور کو قتل کرنا واجب ہے، یہ مقدمہ ایسا ہے جو کہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہماری شریعت کے اندر چور کو قتل نہیں کیا جاتا بلکہ چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، اس کو قتل کرنا واجب نہیں ہوتا۔ تو قیاس جدلی کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مقدمات سچے ہوں، جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں مقدمات۔ ہاں یہ ہے کہ وہ مشہور ہونے چاہیے، یعنی اتفاق رائے پایا جانا چاہیے ان کے بارے میں، یا وہ خصم کے ہاں مسلم ہونے چاہیے۔ اور لرقۃ قلبیۃ، یہ دوسری وجہ بیان کرتے ہیں اتفاق رائے کی۔ پہلی وجہ تو آگے کی مصلحت عامہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ رقت قلبی، نرم دلی کی وجہ سے کسی بات کے اوپر، کسی مقدمہ کے اوپر کسی قوم کا اتفاق رائے پایا جائے۔ اس کی مثال دیتے ہیں، جس طرح کہ ہندو لوگ وہ کہتے ہیں کہ ذبح الحیوان مذموم، کہ حیوان کو ذبح کرنا یہ مذموم ہے، یہ بری چیز ہے۔ تو یہ ہندوؤں کا حیوان کے ذبح کرنے کے مذموم ہونے پر جو اتفاق رائے ہے، تو یہ نرم دلی کی وجہ سے
پایا جاتا ہے۔ اور انفعالات خلقیہ اور مزاجیہ، یہاں سے مصنف تیسری وجہ بیان کرتے ہیں اتفاق رائے کی کہ یا تو خلقی یعنی فطری اور طبعی جو تاثرات ہوتے ہیں، اور مزاجی انسان کا جو مزاج اور فطرت ہوتی ہے، اور وہ فطرت ایسی ہے کہ جو کہ انفعالی ہے، یعنی کہ اثر کو قبول کرنے والی ہے، تو اس انفعالی طبیعت کی وجہ سے بھی کسی قوم کا کسی مقدمہ کے بارے میں اتفاق رائے پایا جا سکتا ہے۔ آگے اس کی فَإِنَّ لِلْأَمْزِجَةِ سے وجہ بیان کرتے ہیں کہ اتفاق رائے مزاج کی وجہ سے اور جو خلقی انفعالات ہیں، طبعی جو انفعالات ہیں، ان کی وجہ سے اتفاق رائے کیسے پایا جاتا ہے، تو اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کیونکہ جو مزاج ہوتے ہیں اور جو کسی قوم کی عادتیں ہوتی ہیں، ان کو اعتقادات کے اندر، عقائد کے اندر، عقیدے کے اندر کسی شے کے بارے میں اتفاق رائے کے بارے میں بڑا دخل ہوتا ہے۔ اس طرح کہ آپ دیکھیں گے کہ جو سخت مزاج لوگ ہیں ان کی رائے اور ہوگی شریر لوگوں سے نمٹنے کے بارے میں، اور جو نرم مزاج کے لوگ ہوں گے ان کی رائے اور ہوگی، آرام مختلف ہوں گی۔ جو سخت مزاج کے لوگ ہیں ان کی رائے یہ ہوتی ہے کہ شریر آدمی کو معاف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے انتقام لینا چاہیے، اور یہ انتقام لینا ان سے اچھا ہے تاکہ ان کو سبق حاصل ہو اور وہ دوسرے کسی کو تکلیف نہ پہنچا سکیں۔ جبکہ جو نرم مزاج، نرم طبیعت کے جو مالک لوگ ہوتے ہیں ان کی رائے یہ ہوتی ہے کہ معاف کر دو، چھوڑ دو ان کو، تو وہ معاف کر دینے کو اچھا سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے رسوم کے اندر اور عادتوں کے اندر، طور طریقے کے اندر جو اختلاف پایا جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ وہ مزاج کا اختلاف ہوتا ہے، وہ فطرت کا اختلاف ہوتا ہے۔ بعض کا مزاج سخت ہوتا ہے اور بعض نرم مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ مَشْهُورَاتٌ خاصہ، یہاں سے مصنف بیان کرتے ہیں کہ ہر قوم کے مشہورات ہوتے ہیں جو اسی قوم کے ساتھ خاص ہوتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر جس طرح کہ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ چاند کے اندر عورت ہے جو کہ چرخہ کاٹ رہی ہے، تو یہ مشہور ہے بات، باقی کے اندر یہ درست نہیں ہے، تو یہ مشہور ہے۔ اسی طرح وَقَذَا لِكُلِّ صَنَاعَةٍ، اسی طرح ہر فن اور پیشے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں بھی کچھ مقدمات مشہور ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ مثلا نحویوں کے ہاں الفاعل مرفوع، کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، یہ مقدمات مشہور ہیں نحویوں کے ہاں۔ اور اصولیوں کے ہاں مثلا الامر للوجوب، یہ مقدمہ مشہور ہے، اور النہی للتحریم، یہ مقدمہ مشہور ہے۔ والثانی، یہ تو مقدمات مشہورہ کی توضیح اور اس کی وضاحت آ گئی۔ والثانی، یہاں سے مصنف جو قیاس جدلی کے اندر دوسرا لفظ آیا مقدمات مسلمہ، اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ مقدمات مسلمہ کہتے ہیں کہ ایسے مقدمات کہ جو متخاصمین کے درمیان مسلم ہوں، یعنی کسی مناظرے کے اندر جو فریقین ہوتے ہیں ان فریقین کے ہاں جو مقدمات مسلم ہوں، ایسے مقدمات کو مقدمات مسلمہ کہا جاتا ہے۔ وَلِلْمَشْهُورَةِ شِبْهٌ بِالْأَوَّلِيَّاتِ، یہ آخر میں مشہورات کے بارے میں مصنف بیان کرتے ہیں کہ مشہور مقدمے جو ہوتے ہیں مشہورات، ان کو اولیات کے ساتھ ایک قسم، یعنی کہ انسان سمجھتا ہے ہوتا مقدمہ تو مشہور ہے لیکن اس کو اولی سمجھ لیتا ہے، بعض دفعہ غلطی لگ جاتی ہے مقدمات مشہورہ میں کہ مقدمات مشہورہ کو، مشہورات کو وہ اولیات سمجھ لیتا ہے، تو ان کو ایک قسم کی مشابہت حاصل۔ اب یہ ہے کہ فرق ہم کیسے کریں گے کہ یہ مقدمہ مشہورہ ہے یا اولیہ ہے، کیونکہ مشہور جو مقدمہ ہے اس کے لیے سچا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، جبکہ مقدمات جو اولیہ ہوتے ہیں وہ سچے ہی ہوتے ہیں اور وہ درست ہوتے ہیں، وہ جھوٹے نہیں ہوتے، ان کے اندر غلطی کا احتمال نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فرق ہونا چاہیے
کہ مقدمات مشہورہ میں اور مقدمات مسلمہ میں کیسے فرق کیا جائے گا۔ تو مصنف اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ذہن کو جب آپ مجرد کریں گے، یعنی مقدمہ سے شہرت کو قطع نظر کر کے جب آپ مقدمہ کو دیکھیں گے اور پھر اس مقدمہ کو عقل کی کسوٹی کے اوپر آپ پرکھیں گے تو آپ جان جائیں گے کہ یہ مقدمہ مشہورہ ہے یا اولیہ ہے۔ جس طرح کہ مثلا چور کو قتل کرنا یہ واجب ہے، چور کو قتل کرنا یہ واجب ہے، تو اب یہ مقدمہ مشہور ہے۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں بھی یہ جب کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے، ناخوشگوار واقعہ، خاص طور پر ریپ کا کوئی مسئلہ، اور تو اس کے اندر یہاں ہر طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ اس کو سر عام پھانسی لگا دینا چاہیے، اس کو پھانسی لگا دیں۔ شریعت کے اندر یہ سزا نہیں ہے، شریعت کے اندر زنا کی یہ تفصیل کے ساتھ بحث ہے۔ اگر شادی شدہ یہ عمل کرتا ہے اس کی سزا اور ہے، اور اگر غیر شادی شدہ یہ عمل کر ہے تو شہرت سے جب آپ قطع نظر کر کے دیکھیں گے مقدمہ کو تو پھر آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ مقدمہ مشہورہ ہے یا کہ اولیہ ہے۔ یعنی اگر وہ دیکھیں کہ وہ صحیح ہے، واقعے کے اندر سچا ہے، صحیح ہے، درست ہے، تو پھر اس کو آپ سمجھیں کہ اولیہ ہے، اور اگر وہ واقعے کے اندر درست نہیں ہے تو پھر وہ مقدمہ مشہورہ ہوگا۔ والغرض من صناعت الجدل، یہاں سے مصنف قیاس جدلی کا فائدہ اور اس کی غرض بیان کرتے ہیں کہ قیاس جدلی کا فائدہ کیا ہے، اس کی غرض کیا ہے۔ تو قیاس جدلی کے دو فائدے ہیں۔ یہ ہے کہ قیاس جدلی کو استعمال کرنے والا انسان دیکھیں گے وہ معترض ہے یا مجیب ہے، یعنی وہ اعتراض کرنے والا ہے یا جواب دینے والا ہے۔ اگر تو اعتراض کرنے والا ہے تو پھر وہ قیاس جدلی سے اس کو فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے خصم کو الزام دیتم کو وہ خاموش کروا سکتا ہے قیاس جدلی کے ذریعے۔ اور اگر قیاس جدلی کو استعمال کرنے والا انسان مجیب ہو، جواب دینے والا ہو، تو وہ قیاس جدلی سے اپنی رائے کی حفاظت کرتا ہے، اس کو محفوظ بناتا ہے اور غلطی سے اس کو پاک کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے صناعت خمس کا دوسرا قسم یعنی قیاس جدلی، اس کی تعریف، اور پھر تعریف کے اندر جو مقدمات مشہورہ اور مسلمہ تھے ان کی وضاحت کو ہم نے جانا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ قیاس جدلی کی تعریف، مثال اور پھر مثال کو تعریف کے اوپر منطبق کریں، اور یہ بتائیں کہ قیاس جدلی کا فائدہ کیا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ قیاس جدلی کے اندر مقدمات ایسے بھی ہوتے ہیں جو بعض دفعہ جھوٹے ہوتے ہیں، تو پھر قیاس جدلی کا فائدہ کیا ہے، اس کی غرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔